اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا آج چوتھا لیکچر ہے، چوتھی کلاس ہے، اور آج چوتھے لیکچر میں سورہ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اور یہ جو سورت ہے سورہ کوثر، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ پہلے ہم اس سورت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو متعلق جو تفسیر ہے تھوڑی بہت وہ بیان کریں گے۔ تو قرآن مجید کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ان، یہ ان جو ہے یہ اصل میں اننا ہے، اننا ہے۔ ان کا مطلب بے شک، ان کا مطلب بے شک، اور نا کا مطلب ہم نے، نا کا مطلب ہم نے۔ تو اننا کو اننا کر دیا، نا کو نون کے اندر ضم کر دیا، تو اصل میں اننا تھا تو اننا کر دیا، اور اننا بے شک ہم نے، کیونکہ اننا کا مطلب بے شک تھا اور نا کا مطلب ہم نے، تو اننا بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، اننا بے شک ہم نے، اعطینا، اعطینا ہم نے، پیچھے ہم نے، اعطینا ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو دیا۔ اعطینا یہ الگ ہے کہ ہم نے آپ کو دیا۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ کا عطا کردہ بڑا مال ہے ہمارے پاس، یہ عطا دینا مطلب۔ تو اعطینا ہمیں، انا اعطینا بے شک اعطینا ہم نے دیا، کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو دیا الکوثر، خیر کثیر، بے شک ہم نے آپ کو دیا الکوثر، خیر خیر کثیر۔ فصلی، فا کا مطلب کیا تھا؟ تو، فا کا مطلب کیا تھا؟ تو، صلی نماز پڑھو، تو نماز پڑھو، لربک، لام کا مطلب تھا لیے، لام کا مطلب گزر گیا لیے، ربک، رب کا مطلب رب، اور کا اپنے رب کی، اپنے رب کے لیے، ترجمہ اس طرح بنے گا لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو۔ واو کا مطلب اور، آگے واو جو آ رہا ہے ونحر میں، واو کا مطلب اور انحر تھا تو اس کو ملا دیا دونوں کو، ونحر بن گیا، اور قربانی کرو، ونحر اور قربانی کرو۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ فصلی لربک ونحر، تو بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی، ونحر اور قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ انا، آگے اگلی آیت، انا بے شک، شانئہ، شانئہ کا مطلب دشمن، شانئہ کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ دشمن۔ کا مطلب آپ کا، کا مطلب آپ کا، بے شک شانئہ کا، آپ کا دشمن، ہوا وہی، ہوا وہی، الابتر بے نام اور نشان رہے گا، بے شک آپ کا دشمن ہوا وہی الابتر بے نام اور نشان رہے گا، ٹھیک ہے، بے نام اور نشان رہے گا۔ پھر اس کا ترجمہ سن لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیا ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو دی ہیں۔ تو آگے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں دی ہے، اب آپ کا کام کیا ہے؟ فصلی لربک ونحر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی کریں۔ اور پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام اور نشان رہے، بے نام اور نشان رہے گا، ٹھیک ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی
اب ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، اب اتنی بڑی ہم نے آپ کے اوپر احسان کیے، اب اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اس رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ناکام اور بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ سورہ کوثر ہے۔ ابتر اچھا پہلے لفظی ترجمہ ہو جائے نا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ بھلائی دی ہے۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ بھلائی دی ہے۔ اور کوثر جو ہے یہ جنت کے ایک حوض کا نام بھی ہے، جنت کے ایک حوض کا نام بھی ہے، ایک نہر کا نام بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی کل قیامت کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ کوثر جو ہے، یہ پانی پلانا، یہ حدیث متواتر کے درجے تک ہے، اتنی کثرت سے یہ حدیث آئی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس حوض کے پاس جو برتن پڑے ہوں گے وہ اتنے ہوں گے کہ جس طرح آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، اتنے کثیر تعداد، چمک کے لحاظ سے بھی اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، اور تعداد کے لحاظ سے بھی اتنے زیادہ ہوں گے جتنا آسمان میں ستارے ہوتے ہیں۔ تو اس کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ کوثر کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، حوض کوثر دیا۔ لیکن جب اس کا ہم خیر کثیر سے معنی کریں گے تو وہ کوثر اس خیر کثیر کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کوثر اس کی جز بن جائے گی۔ خیر کثیر بہت زیادہ ہے، اس کوثر سے بھی زیادہ ہے، تو پھر معنی ہم یہ کریں اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، بہت زیادہ بھلائی دی ہے۔ اب جب یہ ترجمہ کریں گے تو وہ کوثر اس کے اندر ہی آ جائے گا، وہ اس کا ایک جز بن جائے گا۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، تو جب ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے تو اس کا شکر بھی ادا کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اسی ہی کے لیے قربانی دیں۔ نہر جو ہے یہ اونٹ کو ذبح کرنے کو نہر کہا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے عام قربانی ہے، لفظی ترجمہ اس کا اونٹ کا ذبح کرنا۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، ھو الابتر، وہ بے نام اور نشان رہے گا۔ ابتر کا جو لفظی معنی ہے وہ جڑ کٹی ہوئی، ابتر کا جو لفظی معنی ہے وہ لفظی معنی کیا ہے؟ جڑ کٹی ہوئی۔ لیکن عرب میں ابتر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کی نسل نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ لفظی معنی اور ہوتا ہے، عرف میں کس کو کہا جاتا تھا ابتر؟ لفظی معنی یہ تھا کہ جس کی جڑ کٹی ہو، جڑ کٹی ہوئے کو ابتر کہا جاتا تھا، لفظی معنی۔ ہاں، اور عرف میں، عرب کے عرف میں کس کو کہا جاتا تھا؟ جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بیٹا فوت ہوا قاسم نامی، تو مکہ کے جو دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کا طعنہ دینے لگے کہ آپ کا تو بیٹا فوت ہو گیا، آپ کے بیٹے فوت ہوئے دو، تو آپ کو طعنہ دینے لگے کہ آپ تو بس یہ آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ باپ کے مشن کو بیٹے چلاتے ہیں۔ تو آپ نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہنے لگے کہ ان کا کوئی نرینہ اولاد جو ہوتی ہے تو وہ بھی فوت ہو جاتی ہے، تو یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا پروپیگنڈا کرنے والا تھا وہ عاص بن وائل تھا، جو لوگوں کو کہتا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، بہت زیادہ بھلائیاں دی ہیں، آپ کا نام زندہ رہے گا اور
آپ کے اس دین کو چلانے والے بے شمار ہوں گے، اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہی ابتر ہوں گے، ان کے میں نام و نشان ہی مٹا دوں گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج یہی صورتحال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی ہم یعنی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور اربوں لوگ سعادت سمجھتے ہیں، لیکن دشمنوں کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اور جو ان کا نام لیتا ہے تو وہ بھی برے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے اس صورت کا، اور ابتر کا لفظی معنی اور عرف میں کس کو کہا جاتا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس صورت سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، سبق ہمیں کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس صورت سے کہ اگر اللہ رب العزت کسی پر احسان کرے، انعام دے، تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے اس بندے پر احسان کیا ہے، میں نے اس بندے پر انعامات کیے ہیں، یہ بندہ میرا شکر ادا کرے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بلائیاں دی ہیں، خیر کثیر دی ہے، اب اس کا شکر بھی آپ ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ تو پہلا ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب اللہ کا خصوصی انعام اور احسان ہو کسی بندے پر تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ شکر کا جو طریقہ اس صورت میں ہے وہی طریقہ شکر کا ہے۔ شکر کا جو طریقہ اس صورت میں ہے وہی طریقہ صحیح طریقہ شکر کا ہے۔ اس صورت میں کیا طریقہ بتایا؟ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ نماز یہ لیبل ہے ایک قسم کا بدنی عبادات کا، نماز یہ لیبل ہے بدنی عبادات کا، اور قربانی یہ لیبل ہے مالی عبادات کا۔ تو فرمایا شکر وہ ہوگا جو اس صورت میں مذکور ہے۔ شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی کھپاؤ اللہ کی عبادت میں، اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، یہ شکر ہے۔ یہ طریقہ اس صورت میں بتایا گیا ہے شکر کا، کہ اصل طریقہ یہ ہے اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تم لوگوں نے تو اپنے جان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کھپاؤ، اس دین کے لیے کھپاؤ، اور اپنے مال کو بھی اس دین کے لیے دو۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہے، تو بہرحال اس کی روحانی نسل آگے چلتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے تو ان کی اپنی اولادیں ان کو بھول جاتی ہیں ان کے مرنے کے بعد۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، اپنی اولادیں بھی ان کے آگے مسلمان ہو گئے تھے، اپنی اولادیں بھی ان کی وہ نام بھی نہیں لیتے تھے اپنے اولاد، اپنے آبا و اجداد۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ اپنی اولادوں کا دینی تربیت کرتا ہے تو ان کی اولادیں اپنی موت تک اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں۔ لیکن جو نام نہاد لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اولادوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد چند ہی دنوں بعد وہ اولادیں ان کی اپنے باپ کی وراثت کو قبضہ کر کے ان کو بھول جاتی ہیں، ان کو جنازہ تک نہیں آتا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اور ہماری نسلیں ہمیں یاد رکھیں تو ہم نے اولاد کو دینی تربیت دینی ہے۔ تو یہ تین سبق ہمیں سورت سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔